آیت نمبر 146 146 وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ہر ناخن والا جانور یا پرندہ، ہر ناخن والا ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ ظفر ناخن کو کہتے ہیں، دی والا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائیوں میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پہ، شومہما، ان دونوں کی چربیاں۔ شوم شام کی جمع، شام چربی کو کہتے ہیں، شومہما ان دونوں کی چربیاں، کن دونوں کی؟ گائے اور بھیڑ بکری۔ الا ما، سوائے اس کے جسے اٹھائیں، ما حملت، جسے اٹھائیں، ظہورہما، ان کی پشتیں، ان کی پیٹھیں۔ ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، پشت کو۔ اوی الحوایا، یا جس کو اٹھائیں ان کی انتڑیاں، الحوایا انتڑیاں، اور یہ جمع ہے حاویتن کی یا حویتن کی۔ او مختلط بعظم، یا جو اختلاط، لگی رہ جائے، بعظم، کسی ہڈی کے ساتھ، وہ چربی جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی رہے، جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ذالک، یہ کیا؟ یہ ان چیزوں کو حرام قرار دینا۔ جزیناہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی، ہم نے ان کو سزا دی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ کن کو سزا دی؟ چودھریوں کو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً بے شک ہم سچے ہیں۔ صادقون جمع ہے کس کی؟ صادق کی۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے یہودیوں پہ ہر ناخن والا جانور اور پرندہ حرام قرار دیا۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسا کہ اونٹ، شتر مرغ۔ مراد کیا ناخن والا؟ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کے پنجے بند ہوتے ہیں، کھلے نہیں ہوتے، جن کی پاؤں کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ واضح ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، مراد وہ جانور ہیں جن کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، جن کے پنجے کھلے نہیں ہوتے۔ جہاں تک تعلق ہے گائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا، تو فرمایا ان کی چربیاں ہم نے ان کو پر حرام کر دی۔ ہمارے لیے چربی کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے ناخن والے جانوروں کا؟ یعنی کہ اونٹ بھی ہمارے لیے حلال ہے، شتر مرغ بھی حلال ہے۔ تو ان کے اوپر ہم نے حرام کر دی ان کی چربیاں، سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کی پشت کے اوپر لگی ہو، یا جو انتڑیوں میں ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے۔ اتنی مقدار چربی کی ان کے لیے حلال تھی، باقی چربی ان کے اوپر کیا تھی؟ حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چیزیں حرام کیوں کی ان کے اوپر؟ آج حلال ہیں اور ان سے پہلے بھی حلال تھی، ان کے اوپر حرام کیوں کی؟ فرمایا ان کی سرکشی کی سزا دی ہم نے، ان کی سرکشی کی وجہ سے چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کی۔ یہ کتنے سرکش تھے اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، کس کو؟ مردار کو، اور ایسے ہی خنزیر کو، بتوں کو۔ تو کئی چیزوں کی حرمت کا اور حرام ہونے کا آپ نے اعلان کیا۔ مردار کا جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ مردہ جانوروں کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مردہ جانوروں کی چربی سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چربی کو استعمال کیا جاتا ہے تیل کے طور پہ جسم پہ لگانے کے لیے،
اس کو استعمال کیا جاتا ہے کشتیوں کو یعنی کہ رنگ کرنے کے لیے، اور بھی ان کے کئی فوائد ہیں۔ ان کے ذریعے چراغ جلتے ہیں، تیل کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، چراغ جلتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے نہیں، یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ چربی کی بے، کیونکہ آپ نے اعلان یہ کیا تھا کہ مردار کی بے کیا ہے؟ حرام ہے، مردہ جانور بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ چربی یہ ہم بیچ سکتے ہیں، مردہ جانور کی چربی؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس موقع پہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ تباہ و برباد کرے انہیں، کہ اللہ نے جب چربی ان کے اوپر حرام کی تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی لیتے، کھاتے نہیں تھے، چربی لیتے، اسے پگھلاتے، اور پگھلنے کے بعد اس کے تیل وغیرہ کو بیچتے اور اس کی قیمت کھاتے۔ تو یہ ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سرکش تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم سچے ہیں۔ کس چیز میں؟ یہ باتیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کی اور اس وجہ سے حرام کی، یہ ساری باتیں بتانے میں ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں، باتوں میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا کلام کرنے کے لحاظ سے، گفتگو کرنے کے لحاظ سے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔